بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد الفصل الثانی عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فلیفعل رواہ ابو داؤد۔ باب چل رہا تھا کہ جس عورت سے نکاح کرنا ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی عورت کو پیغام نکاح دو بس چاہیے کہ تم اس کو دیکھ لو ان چیزوں کو جن چیزوں کی طرف بندہ نکاح کی طرف راغب ہوتا ہے، بس اس کو ایسا کر لینا چاہیے۔ ان چیزوں کی طرف دیکھ لینا چاہیے، مراد چہرہ ہے۔ صاف ظاہر چہرے کو دیکھے گا، جو گنجائش ہے دیکھنے کی چہرہ اور ہاتھ ہے، تو ایک نگاہ دیکھ لے اس کو تاکہ اس کو تسلی ہو جائے کہ جو ہونے والی بیوی ہے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے تو وہ کیسی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ ہے اور دیکھ لینا چاہیے۔ آنے والے آدمی نقصانات سے آدمی بچ جاتا ہے۔ وعن المغیرۃ بن شعبۃ قال خطبت امرأة فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما رواه أحمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح دیا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ السلام کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح دیا ہے، شادی کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل نظرت ہے، کیا تو نے اس کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ قلت لا، میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ تم دونوں کے درمیان زیادہ محبت کا یہ باعث ہے۔ یعنی دیکھ لینے کے بعد تسلی، اطمینان اور محبت بڑھ جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ جو دل میں تصورات ہیں کہ فلاں نے خصلت خاتون ہے یا لڑکی ہے، فلاں خوبصورت لڑکی ہے، کسی نے کچھ نقشہ پیش کیا ہو اور آپ نے دیکھا نہ ہو، تو دیکھ لینے کے بعد تسلی اور محبت بڑھ جانے کا ذریعہ ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها رواه الدارمی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت خوبصورت آپ علیہ السلام کو پسند آ گئی، اور آپ علیہ السلام حضرت سودا اپنی بیوی کے پاس آئے اور وہ خوشبو بنا رہی تھی، خوشبو کا کام کر رہی تھی، اور ان کے پاس ان کی سہیلیاں کچھ عورتیں بھی پاس تھیں۔ تو جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت سودا کو انہوں نے اکیلے چھوڑ دیا۔ فقضى حاجته، آپ علیہ السلام نے بشری تقاضے کے تحت اپنی بیوی کے پاس تشریف لے گئے، اپنی حاجت پوری کی۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایما رجل، تم میں سے جو کوئی بھی مرد کسی عورت کو دیکھے اور وہ اس کو پسند آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس چلا آئے، اس لیے کہ اس کے پاس فإن معها، اس لیے کہ جو اس عورت کے ساتھ ہے یعنی پاس ہے، مثل الذی معها، اسی کے مثل ہے اسی کے مثل ہے جو اس کی اپنی بیوی کے پاس ہے، یعنی وہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے۔ یہاں ایک پھر سوال اٹھتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے عورت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ عورت آپ کو پسند آ گئی، تو یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، دیکھنا اور نظر پڑ جانا ایک تقاضا ہے۔ اچانک نظر پڑ گئی اور پھر اس میں کوئی برا خیال بھی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ علیہ السلام کی بھی نظر پڑ گئی اور وہ اچھی لگ گئی تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، اس لیے کہ ایک بشری تقاضا ہے انسان میں، وہ اللہ تعالیٰ نے طبیعت رکھی ہے کہ آدمی خوبصورت اچھی چیز سے متاثر ہوتا ہے۔ پیغمبر بھی انسانوں میں ہے اور آپ علیہ السلام تو سید البشر ہیں،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دوسری عورت کو دیکھا اس کے بعد پھر اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے، وہ مشغول تھی تو علیحدہ ہوئی، آپ علیہ السلام نے اپنی حاجت پوری کی اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری بیوی کے پاس اس کے پاس جو پرائی عورت ہے، سب کے پاس ایک ہی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عورت بنایا، اس کو بھی عورت بنائی ہے، تو اس لیے اپنی بیوی کے پاس جو آئے گا اس طرح کے جو خیالات کسی کو آ سکتے ہیں تو وہ خیالات ہٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ مختلف اس کے اوپر جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے آسان جواب یہی ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، رواہ ترمذی۔ ابو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرأة عورت، عورت پردے کی چیز ہے یا پردے میں رہنے والی چیز ہے، فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے، یعنی جب وہ نکلتی ہے بغیر پردے کے تو اس صورت میں شیطان خود بھی دیکھتا ہے، دوسروں کو بھی اس عورت کی طرف متوجہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اس اعتبار سے کہ خباثت کے لیے، شرارت کے لیے وہ عورت کو دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے تو عورت کے اوپر بھی اثر پڑتے ہیں اور پھر اس نظر کے ذریعے پہ دوسروں کے اوپر بھی نظر ڈالتا ہے، شیطان متوجہ کرتا ہے کہ انسان کی جو توجہ ہے، اور پھر جو شیطان جیسے انسان ہوتے ہیں وہ پھر اس عورت کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ شیطان کا اعلیٰ کار وہ عورت بنی کہ جو اپنے آپ کو دکھانے کا ذریعہ بنا رہی ہے، یعنی وہ عورت مراد ہے کہ جو بغیر پردے کے زیب و زینت کے ساتھ جسم کے اعضاء کو دکھاتی چلتی ہے تاکہ لوگ دیکھیں۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا تتبعن نظرتا لا تتبعن نظرتا نظرتا فإن لك الأولى وليست لك الأخرى وليست لك الآخرة، رواہ احمد۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر پیچھے مت لگاؤ، اس لیے کہ پہلی نظر جائز ہے، دوسری جائز نہیں، یعنی اچانک نظر پڑ گئی ہے کسی عورت کے اوپر تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ لگانا، یعنی اس طرح کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی نظر تو جائز ہے، یعنی اچانک جو پڑ گئی ہے، ارادہ نہیں تھا بد نظری کا، اچانک کوئی عورت اجنبی آ گئی ہے، دیکھ لی ہے، تو پھر بار بار اس کو نہ دیکھے، پہلی مرتبہ تو اس میں اس کا اپنا ارادہ شامل نہیں تھا، پھر دوبارہ اگر دیکھتا ہے تو اس کا اپنا ارادہ شامل ہے حال ہے، اس لیے دوسری مرتبہ بار بار دیکھنا اجنبیہ کو درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔